یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اس سے پہلے کے جو 3 سال تھے انتہائی سخت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے شیب ابی طالب کے اندر، اور پھر جب وہ محاصرہ ختم ہوا تو ابو طالب فوت ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی زوجہ سیدہ خدیجہ وہ بھی جلدی ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے بعد کوئی اچھا سہارا نہیں تھا اپنی قوم کی طرف سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ بنو ثقیف کا جو قبیلہ ہے ان کے پاس میں جاؤں اور ان سے پناہ طلب کروں، کیونکہ مکہ کے اندر یہ رواج تھا جو کسی کو پناہ دے دیتا تھا پھر اس کو کچھ نہیں کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا ابو طالب نے پناہ دے رکھی تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکتے مشرکین مکہ، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے بنو ثقیف والوں کے پاس، یہ ایک مضبوط قبیلہ تھا قریش کا، ان کے پاس گئے کہ میری مدد کرو اور مجھے پناہ دے دو اپنے پاس، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل مکہ کے خلاف نہیں ہو سکتے، اور پھر انہوں نے بہت ہی برا رویہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً چلے جانے کا کہا، اور کچھ لفنگے لڑکے اور نوجوان اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے تاکہ وہ آوازیں کستے رہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھروں کے ساتھ زخمی کیا، اور نبی علیہ السلام کی اس قدر زخمی کیفیت کی حالت تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ بھی خون کے ساتھ بھر گئے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی آئے، اور ساتھ میں زید بن حارثہ آپ کے غلام بھی تھے، تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے اندر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رکے، اور وہاں پر رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جنوں کو اس چیز کی اطلاع دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، جو تلاوت جنوں کے لشکروں نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ فرمایا کہ ان جنوں کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور حالات بڑے تنگ تھے، اللہ تعالیٰ نے دلاسا دینے کے لیے جنوں کے ایک لشکر کو بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام کا کلام انہوں نے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر واپسی جا کر اپنی قوم والوں کو دعوت پیش کی، اور ان کو کہا کہ ہم نے وہ کلام سنا ہے جو سیدنا موسیٰ کی طرف وحی ہوتا تھا، اسی جیسا کلام سنا ہے، اور پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی ہوا اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور پھر جا کر اپنی قوم سے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس داعی کی دعوت کو لبیک کہو، اس کی دعوت کو قبول کرو، وہ حقی اور سچا پیغمبر ہے، حق سچ بتانے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دلاسا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کرنے والے مشرکین ان کا انجام بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی تردید فرمائی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ملے کہ آپ جس راہ پر گامزن ہیں وہ حقیقی راہ ہے، یہ حق والی راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ جنہوں نے کہا اللہ اکیلا ہے، ہمارا رب اللہ اکیلا ہے، اور پھر اس پر استقامت قائم کی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں۔ یہ جو عارضی پریشانی ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دلاسا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو کفار، یہ جو مکہ والے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بتوں کے علاوہ کوئی ان کے لیے چارہ نہیں ہے، یہ جن کو پکارتے ہیں یہ قیامت تک ان کی آواز نہیں سن سکتے، قیامت تک نہ ہی ان کو
کوئی جواب دے سکتے ہیں، نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے بھی دلاسا دیا گیا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ کتنے بھی ظلم کر لیں، آپ حق پر ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ قوم عاد کو ہم نے ایک تیز ہوا کے ساتھ برباد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان کا بھی یقیناً انجام بڑا برا ہوگا، اس کے لیے آپ فکر مند نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا۔ اس کے بعد اسی پارے کے اندر سورۃ فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نبی علیہ السلام نے 6 ہجری میں خواب دیکھا، عمرے کا خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یقیناً انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر کفار نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس بات پر نبی علیہ السلام نے کوئی سختی نہیں کی، نہ ہی لڑائی کی، نہ ہی جھگڑا کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح نامہ طے کیا، صلح کی ان کے ساتھ کہ یہ صلح ہم کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس صلح کا ہم تذکرہ کل آپ کے سامنے تھوڑا تفصیلی رکھیں گے۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہی فتح مبین ہے، یہی کھلی اور واضح طور پر فتح ہے۔ انہوں نے جو صلح کی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا اس صورت فتح کے شروع کے اندر ہی۔ اور پھر یہی صلح سبب بنی فتح مکہ کا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ یہی صلح سبب بنی خیبر کے مقام کی جنگ کا اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حقیقت میں یہ صلح تھی جس کی وجہ سے یہ فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور پھر وہاں پر ایک واقعہ ہوا بیعت رضوان کے حوالے سے بھی، جو سیدنا عثمان پر ایک تہمت، اس کے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بیعت رضوان ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ تو یہ مختصر باتیں تھی جو آپ کے سامنے 26ویں پارے کے حوالے سے ہم نے مختصر رکھی۔ انشاءاللہ یہ جو واقعات ہیں دو، ایک بیعت رضوان اور دوسرا صلح حدیبیہ کا واقعہ اور اس کے نتائج اور اس میں جو باتیں طے ہونے والی تھی، وہ آپ کے سامنے ہم کل انشاءاللہ یہ بات رکھیں گے۔ کل کیونکہ رات بھی تاک رات ہے اور ویسے ہی جاگنے کی رات ہے، تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ہمارا تفصیلی بیان ہوگا جس میں یہ دونوں واقعات ہم بیان کریں گے، ان کے نتائج اور ان کے ثمرات، ان کے سبب اور مقاصد کیا تھے، یہ بھی بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔